ہمارا دین رسول انام ہے بابا، ہمارا کام درود و سلام ہے بابا، ہمارا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ معزز و محترم جناب وراثت اللہ شاہ عامری، جناب سلام اللہ شاہ عامری، دیگر خلفائے سلسلہ عامریہ، برادران طریقت، عزیزان اہل سنت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج کی یہ محفل الحمدللہ حضور سیدنا غوث الثقلین غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے منسوب ہے۔ آج کی یہ بزم 11ویں والے پیر سے منسوب ہے۔ یہ بزم غوث پاک کی بزم ہے۔ اس محفل میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات بیان ہوں گے، کمالات بیان ہوں گے، کرامات بیان ہوں گے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جس نام سے آپ کو شہرت ملی ہے وہ ہے غوث اعظم۔ غوث کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے غوث، اسی سے استغاثہ ہے، اسی سے اغاثہ ہے، اسی سے مغیث ہے، اسی سے مستغیث ہے، اسی سے مستغاث ہے، اسی سے غیاث ہے۔ غین واو سے یہ مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، اس سے اغاثہ، مغیث، استغاثہ، مستغیث، غیاث، اسی سے غیث، اصل مادہ غین واو سے غوث۔ یہ غوث کیا ہے؟ غوث کہتے ہیں فریاد رس کو۔ فریاد رس کون ہوتا ہے؟ فریاد کو پہنچنے والا۔ فریاد کو پہنچنے والا کون ہوتا ہے؟ فریاد کو پہنچنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو فریاد سننے والا ہوتا ہے۔ فریاد کو سننے والا کون ہوتا ہے؟
کسی فریادی کی فریاد سن کر اس کی مدد کو پہنچنے والا، اس کی مدد کرنے والا۔ غوث کے معنی ہیں مددگار، مدد کرنے والا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ہم بولتے ہیں غوث غوث غوث، غوث کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ استغاثہ کہتے ہیں طلب مدد کو، مدد طلب کرنے کو۔ استغاثہ مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، مدد طلب کرنا ہمارا کام ہے، اور مدد کرنا غوث اعظم کا کام، غوث پاک کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا؟ غوث بنایا۔ قلم کو پیدا کیا کس لیے؟ لکھنے کے لیے۔ زمین کو پیدا کیا تاکہ انسان اس پر چلیں، بیٹھیں، لیٹیں، سوئیں، آرام کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جائیں۔ ابر کو پیدا کیا برسنے کے لیے، سورج کو پیدا کیا رات کی اندھیری کو دن کے اجالوں میں بدلنے کے لیے، چاند کو پیدا کیا چاندنی بکھیرنے کے لیے، ہواؤں کو پیدا کیا انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آکسیجن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، آگ کو پیدا کیا جلانے کے لیے، گرما ماحول کو گرما دینے کے لیے، غوث کو پیدا کیا مدد کرنے کے لیے۔ پیدا ہی کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیدا ہی کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقلین کا مددگار بنا کر۔ آپ کا نام ہے غوث الثقلین، ثقلین کا غوث۔ غوث الثقلین، ثقلین کا غوث، ثقلین کا مددگار، ثقلین کو مدد پہنچانے والا۔ یہ ثقلین کون ہیں؟ ثقلین کون ہیں؟ دو بوجھ رکھنے والی جماعتیں، دو بوجھ رکھنے والی جماعتیں، دو جماعتیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف شرعی کا بوجھ رکھا ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر عمل کرنے کا بوجھ رکھا ہے، ذمہ داری رکھی ہے۔ دو جماعتیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے، اوامر و نواہی کی پابجائی کرنے کا بوجھ رکھا ہے، یعنی ذمہ داری رکھی ہے۔ دو جماعتیں جنہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ دیا ہے شریعت پر عمل کرنے کا اور مدت العمر عمل کرنے کا، عمر بھر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دو جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکلف شرعی بنایا ہے، تکلیف شرعی کی ذمہ داری انہیں سونپی ہے، شریعت پر پابندی کرنے کی ذمہ داری۔ یہ دو جماعتیں ثقلین کہلاتی ہیں، یعنی بوجھ رکھنے والی۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ بوجھ کیا ہے؟ بوجھ ہے شریعت پر عمل کرنے کا، شریعت پر عمل کرنے کی ذمہ داری کا، تکلیف شرعی کا، مکلف شرعی ہونے کا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بوجھ. اور دو بوجھ رکھنے والی جماعتیں کون ہیں؟ ایک جن ہے اور ایک انس. جنات کی ایک جماعت ہے اور انسانوں کی ایک جماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں ثقلین، دو جماعتیں جن پر شریعت پر عمل کرنے کا بوجھ ہے. اب غوث اعظم کو ان دونوں کا غوث بنایا، مددگار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. غوث الثقلین. کیا بات ہے. ان کو تو بوجھ رکھنے والا بنایا، بوجھ ہلکا کرنے والا غوث اعظم کو بنایا. آپ کو غوث الثقلین بنایا کہ ثقلین تم پر ہم نے شریعت پر عمل درآمد کرنے کا بوجھ ضرور رکھا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اے انسانوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خالق ارض و سما، واضح لفظوں میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیے. صرف کے لفظ پر غور کریں. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف عبادت نہیں کر رہے ہیں، باقی سب کچھ کر رہے ہیں. ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، بنگلے پہ بنگلہ تعمیر کر رہے ہیں، کوٹھی پر کوٹھی بنوا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سونا خرید رہے ہیں، چاندی خرید رہے ہیں، کاروبار کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرح کا عیش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو عبادت نہیں کر رہے ہیں. عبادت کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ نمازیں کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ روزے کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ زکوٰۃ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ حج کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ شریعت پر عمل درآمد کرنا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں، ان دونوں جماعتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور کسی کام کے لیے نہیں. ہم میں کوئی پائلٹ بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے، کوئی دولت مند بن رہا ہے، کوئی امیر بن رہا ہے، کوئی بہت بڑا نامور سیاستدان بن رہا ہے، کوئی رئیس بن رہا ہے، کوئی اپنے گاؤں کا مکھیا بن رہا ہے، کوئی شاعر بن رہا ہے، کوئی اسپیکر بن رہا ہے، کوئی ادیب بن رہا ہے، کوئی نقاد بن رہا ہے، کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی اسکالر بن رہا ہے. نہیں بن رہے ہیں تو دیندار نہیں بن رہے ہیں. سب کچھ کر رہے ہیں ہم. کفار جو کر رہے ہیں ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں.
عیسائی جو کر رہے ہیں ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہودی جو کر رہے ہیں ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں، مجوسی جو کر رہے ہیں ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ عبادت نہیں، باقی سب کچھ ہے ہماری زندگی میں۔ ہاں ایک عبادت ضرور ہے مسلمانوں کی زندگی میں جسے ایمان کہتے ہیں۔ ہر مسلمان ایمان والی عبادت تو کر رہا ہے، ایمان جس عبادت کو کہتے ہیں وہ تو ہر مسلمان کر رہا ہے، وہ صاحب ایمان ہے، لیکن وہ بھی بے عملی میں مبتلا رہنے کی حالت کا ایمان، ایمان ناقص، ایمان ناقص۔ اور ہم مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، افسوس، ہزار بار افسوس، ہم مطمئن ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ہماری زندگی میں، نمازیں ندارت، روزے ندارت، ذکر ندارت، تسبیح ندارت، اللہ کی یاد نہیں، بات سمجھ میں؟ غفلت ہماری پہچان بن گئی ہے، خدا سے غافل رہنا ہماری شناخت بن گئی ہے، ہماری شناخت بن گئی ہے۔ اور میں سید ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں، جس کے رتبے ہیں سوا ان کو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سید ہو تو غیر سید سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر شریعت کا بوجھ رکھا ہے خدا نے۔ شہزادے کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شہزادے کی گردن پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ فقیر زادے پر نہیں ہوتی۔ کسی بادشاہ کا بیٹا اور ولی عہد، اس کے ذمہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اور کسی کے حصے میں وہ ذمہ داری نہیں ہے رعایا میں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا، صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، جھوٹ سے بچنا بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ سے بچنا بھی عبادت ہے، غیبت سے بچنا بھی عبادت ہے، حسد سے بچنا بھی عبادت ہے، کبر سے بچنا بھی عبادت ہے، ریاکاری سے بچنا بھی عبادت ہے، ظلم سے بچنا بھی عبادت ہے۔ دھوکہ بازی سے بچنا بھی عبادت ہے، فریب کاری سے بچنا بھی عبادت ہے، عیاری اور مکاری سے بچنا بھی عبادت ہے، عجب اور خود پسندی سے بچنا بھی عبادت ہے، لوگوں کی دلازاری سے بچنا بھی عبادت ہے، طول عمل سے بچنا بھی عبادت ہے، حرص سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن کاموں سے تمہیں روک دیا ہے، آخری سانس تک اس سے رکے رہنا، ان سے رکے رہنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ نیکی کرنا ہی عبادت نہیں، گناہ سے بچنا بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت ہے، اللہ کی عزت کی قسم عبادت ہے۔ بد نظری سے بچنا عبادت ہے۔ اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنا یہ عبادت ہے، بے شک اللہ کی رضا کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ جو کام اللہ نے ممنوع قرار دیے ہیں، محظور قرار دیے ہیں، حرام قرار دیے ہیں، ان کاموں سے بچے رہنا۔
ایک لمحے کے لیے بھی ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب نہ کرنا، یہ عبادت. سمجھ رہے ہیں؟ اور عبادت کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، فرض نمازوں کی پابندی، واجب نمازوں کی پابندی، نفل سنت موقدہ، سنن ہدا جن کو کہتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی، یہ عبادت. فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنن موقدہ کی پابندی، پھر سنن غیر موقدہ کی پابندی کریں گے تو عبادت ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں. نفل کریں گے تو ثواب ہے، عبادت ہے، نہ کریں گے گناہ نہیں. تو اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کام بجا لانا، اور جن جن کاموں سے روکا ہے وہ ان سب کاموں سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، یہ عبادت ہے. عبادت. سب سبحان اللہ بولنا. عمل کب کریں گے؟ عمل کب کریں گے؟ کب معلوم ہے کہ موت آئے اور اپنا آہنی پنجہ آپ کی گردن میں گاڑ دے؟ کب معلوم ہے؟ محفل میں آ کے بیٹھ تو گئے آپ، اٹھ کے جائیں گے آپ یا آپ کو لے جایا جائے گا؟ آپ کو معلوم نہیں. غفلت، غفلت. کب تک کہ غفلت؟ تو خیر بندگان خدا، آپ سننا چاہتے ہیں کرامات، آپ سننا چاہتے ہیں بڑی بڑی باتیں، ان باتوں سے بڑی کوئی بات نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. وہ بھی کوئی بیان ہے جو آپ کے قلب میں خشیت اللہ نہ پیدا کر دے، اللہ کا خوف نہ پیدا کر دے. وہ بھی کوئی بیان ہے، وہ بھی کوئی تقریر ہے، وہ بھی کوئی واعظ ہے، وہ بھی کوئی اسپیچ ہے. بیان تو وہ بیان ہے، تقریر تو وہ تقریر ہے، واعظ تو وہ واعظ ہے جو غفلت کے دلدل سے نکال کے آپ کو یاد کی شاہراہ پر لا لے. سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. کہاں ہے عبادت؟ عابدوں کا سا لباس پہن لیا ہے، عبادت کرنے والوں کا لباس داڑھی رکھ لی ہے، لیکن فجر کی نماز کے وقت پر یہ داڑھی والا سو رہا ہے. یہ داڑھی والوں کو بدنام کر رہا ہے. داڑھی رکھی ہے، اچھا کام کیا. داڑھی رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بہت بڑی عبادت نماز، فرض نماز کی پابندی. یہ داڑھی رکھ کے خلیفہ سو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت آیا بھی گزر بھی گیا. کتنا بڑا گناہ کیا اس نے. یہ ایک دن نہیں، روزانہ یہ گناہ کر رہا ہے. ظہر کی نماز کا وقت آیا اور گزر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی. عصر کی نماز کا وقت آیا بھی اور چلا گیا، پورے کا پورا وقت گزر گیا. یہ بے نمازی پن کی حالت میں رہا، یہ بے نمازی کا بے نمازی رہا. سے احساس تک نہیں. کوئی اس کے شانے جھنجھوڑنے والا بھی نہیں، کوئی اسے ڈانٹنے والا بھی نہیں، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں. کیوں کہ نصیحت کرنے والا اس سے زیادہ بے عمل ہے، اس سے بڑا بے عمل ہے، اس سے بڑا گناہگار ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ہم نے لباس پہن لیا ہے خلیفے کا، خلیفے کا.
ہم نے لباس پہن لیا ہے سجادہ نشینوں کا، سجادہ نشین کا ہم نے لباس پہن لیا ہے، پیر کامل کا ہم نے لباس پہن لیا ہے، مرید کا، طالب صادق کا ہم نے لباس پہن لیا ہے، سالک کا۔ غور سے سنو میرے یار، غور سے سنو، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ تم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، حقیقت ہے برداشت نہیں کر سکتے، ہلکے سے ہلکے عذاب کو بھی تم برداشت نہیں کر سکتے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا لباس پہن لیا ہے، پولیس کا لباس پہننے والا پولیس نہیں ہوتا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار میں ہاتھ میں لے لوں تو میں ٹیپو سلطان نہیں بنتا۔ تم نے کفنی اپنے گلے میں ڈال لی تو کیا کفنی والے بن گئے؟ کیا خلیفہ بن گئے؟ خلیفہ ہونے کی کون سی صفت تمہارے اندر، کون سا وصف تمہارے اندر ہے؟ مالدار کی کار میں چڑھ کے بیٹھ گئے، آپ مالدار بن گئے؟ آپ 5 کروڑ کی کار کسی سے لے کے چلا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، بنگلور سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ اس کے مالک بن گئے؟ تو ہم نے لباس پہن لیا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پولیس کی وردی پہن لیں گے، علی وردی خان، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وردی والے ہیں آپ، پولیس والے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو سلام کرے گا؟ کوئی آپ کو تنخواہ دے گا؟ نہیں، وردی پہ۔ اسی طرح ہم نے خواجہ اجمیری کا لباس پہن لیا ہے، خواجہ کا نام لینے کے بھی ہم کہاں قابل ہیں۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت، یہ غوث اعظم کا پیغام ہے۔ بے شک غوث اعظم کا پیغام کیا ہے؟ شریعت، شریعت، پھر شریعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے غوث اعظم کا پیغام۔ تمہارے آج شریعت کی پابندی ہے، نہ مسائل شرعیہ سے واقفیت ہے۔ کتنے ہم میں ہیں ایسے جن کو وضو کے فرائض، وضو میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم۔ افسوس افسوس افسوس، اور ہم سینہ تان کے پھر رہے ہیں۔ میں سینہ تان کر کب سے کھڑا ہوں، سوچتے کیا ہو، ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ شریعت کی پابندی۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، دھڑکنیں دی ہیں، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، چھت دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، شریعت کی پابندی کے لیے۔ تو 2 جماعتوں کا ذکر کیا اس آیت میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں الجن والانس، الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور کسی کام کے لیے نہیں، اور کسی کام کے لیے نہیں، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت یہی کہتی ہے نا۔ تو کیا اب ہم سوئیں نہیں، عبادت ہی کرتے رہیں؟ سوئیں نہیں، کیا ہم عبادت ہی کرتے رہیں؟ بیوی سے بات نہ کریں؟ اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے، زندگی ہی دی ہے اس کی عبادت کے لیے، اور کسی کام کے لیے نہیں۔ تو کیا ہم عبادت ہی کرتے رہیں، بچوں کو پیار بھی نہ دیں، بچوں کو وقت بھی نہ دیں، بیوی سے محبت نہ کریں، بیوی سے باتیں نہ کریں؟ کیا ہم عبادت ہی کرتے رہیں؟ تو بھائی عبادت کرتے ہوئے، عبادت کا مفہوم میں نے سمجھا دیا آپ، عبادت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاپنگ سے کس نے منع کیا؟ عبادت کے بغیر شاپنگ جو ہے وہ قابل مذمت شاپنگ ہے، عبادت کے ساتھ شاپنگ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عبادت کو تقویت پہنچانے والی شاپنگ ہے۔ عبادت کے ساتھ کھانا، عبادت کو فائدہ پہنچانے والا، عبادت کو برقرار رکھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو کام عبادت نہ ہو لیکن عبادت کو تائید کرے، عبادت کی مدد کرے، عبادت کو قائم رکھے، وہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ
اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نماز کیسے پڑھوں گا، کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا. میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سحری نہیں کروں گا تو روزہ کیسے رکھوں گا. میں اچھی غذا نہیں کھاؤں گا، اللہ نے دولت دی ہے اچھی غذا کھا سکتا ہوں، نہیں کھاؤں گا تو اللہ کا شکر کیسے ادا کروں گا. میں بیوی کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھلاؤں گا تو بیوی کو عبادت پر قوت کیسے حاصل ہوگی. تو بندگان خدا عبادت کرتے ہوئے جو جائز کام آپ کرتے ہیں، اگر وہ جائز کام عبادت کو برقرار رکھنے کے لیے اور عبادت کو کمال کو پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ جائز کام بھی عبادت ہے. آپ کے پاس کپڑے ہی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو کپڑے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے. ستر عورت کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کے گھر پانی نہیں آ رہا ہے تو گھر کو پاک کیسے رکھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ عبادت کرتے ہوئے، عبادت کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، عبادت کو آسان بنانے کے لیے اگر آپ کوئی جائز کام انجام دے رہے ہیں اور وہ بھی اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہوں، اللہ کی عبادت کو دوامی بنانے کے لیے یہ کام میں انجام دے رہا ہوں، بلا ناغہ نماز پڑھنے کے لیے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، تو یہ کام بھی عبادت ہے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا نام لیا، ایک جن اور ایک انس. ایک جن، چونکہ جنات کو پہلے پیدا کیا لہذا نام اس کا پہلے لیا، جنات کا نام پہلے لیا. انسانوں کو تخلیق میں بعد میں رکھا، جنوں کی تخلیق کے بعد انسانوں کی تخلیق عمل میں آئی. پہلے جنوں کو پیدا کیا پھر انسانوں کو پیدا کیا، لہذا پہلے جنوں کا نام لیا. ما خلقت الجن والانس، میں نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. الا لیعبدون، اس لیے کہ میری وہ عبادت کریں. جنات اور انسان ان دو جماعتوں میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ انسان افضل ہے. انسان سے کہا کہ جن کو بھی جب میں جو تیری منزلت سے، تیرے مقام سے نیچا ہے، جن انسان سے رتبے میں کم ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھ سے مرتبے میں کم مخلوق کو میں نے مکلف شرعی کیا ہے، پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، تو تجھے کس لیے پیدا کیا میں نے؟ تجھے بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان سوچنے پر مجبور ہوا کہ جب جن جو میرے سے ادنا مخلوق ہے وہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے تو میں کیسے عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوں گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ان باتوں کو سننے میں مزہ لیجئے گا. یہ اخلاقی موضوع ہے، دعوت عمل ہے، نیکی کی دعوت ہے. اس موضوع کو میں اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں دلچسپ بنا رہا ہوں. بے شک ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ جنات اور انسانوں کو اللہ نے تکلیف شرعی کا ذمہ دار بنایا، شریعت پر عمل کرنے کا ذمہ دار بنایا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جینا مگر اپنی مرضی سے نہیں جینا، اس کی مرضی سے جینا معمولی بات نہیں ہے. خوش ہونا مگر اپنی مرضی سے خوش نہیں ہونا،
اس کی مرضی سے خوش ہونا، چاہنا مگر اپنی نہیں، اس کی پسند سے چاہنا، مزے لینا لیکن اپنی مرضی سے نہیں لینا، اس کی مرضی، اس کی مرضی جو جن مزوں میں ہے، وہ جن مزوں سے راضی ہے وہ مزے لینا، چاہنا لیکن اس کا چاہا ہی چاہنا، معمولی منزل نہیں ہے۔ نکاح میں خوش ہونا، زنا میں خوش نہیں ہونا۔ کیوں نکاح میں خوش ہونا؟ نکاح سے وہ خوش ہے، تم خوش ہونا۔ اپنی خوشی بھی اپنی خوشی نہیں ہے، حقیقت میں اس کی رضا ہے۔ خوش بھی ہونا اسے راضی کرنے کے لیے، غم زدہ بھی ہونا اسے راضی کرنے کے لیے، بھوکے رہنا بھی اسے راضی کرنے کے لیے، کھانا بھی اسے راضی کرنے کے لیے، لذتوں سے دستبردار ہونا بھی اسے راضی کرنے کے لیے، لذتوں سے مالا مال ہونا بھی اسے راضی کرنے کے لیے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، سب اس کی رضا کے لیے۔ یہ ہے دین، یہ شہادت گہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سبحان اللہ۔ نفس کہتا ہے، نفس کہتا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے، 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، وضو کر کے نماز کی تکبیر تحریمہ باندھ لیں تو نماز مل جائے گی، لیکن بریانی رکھی ہوئی، بریانی کھا لیں گے، بیوی بھی بیٹھی ہے، سالہ بھی بیٹھا ہے، خسر بھی بیٹھا ہے، سب بے نمازی، ساڑو بھی بیٹھا ہے بے نمازی، سب انتظار کر رہے ہیں، نماز تو پڑھتے نہیں، اب نماز کب پڑھی ہے انہوں نے؟ نماز مریں گے تو ان کی نماز پڑھی جائے گی، تو نماز تو نہیں پڑھتے، وہ بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل بولتا ہے ان سب کے ساتھ بیٹھ جانا، وہ چنتا منی سے آئیں، وہ چنسندر سے آئیں، وہ لکسندر سے آئیں، وہ نیل سندر سے آئیں، سب اندر سے آئیں، باہر سے کوئی آیا نہیں۔ وہ بولتا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، یہ اٹھ کے چل دیں، یہ ناراض ہو جائیں، کچھ بھی نہیں، نماز پڑھ پہلے۔ اب مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ عاشق مصطفیٰ کا شیوا کیا ہے؟ کردار کیا ہے اس کا؟ میں اپنے رب کی سنوں گا۔ وہ جو کہتا ہے وہی اس کا حبیب بھی کہتا ہے، وہ جس کام سے میرے راضی ہے اس کا حبیب بھی راضی۔ میں نہ خدا کو ناراض کر سکتا، نہ حبیب خدا کو ناراض کر سکتا، اور جس کام سے مولا راضی، رسول اللہ راضی، میرے غوث پیا بھی اسی میں راضی، میں ان کو راضی، ان کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہ مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اور میں نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آؤں گا تو کیا مریں گے؟ یہ مستنڈے کھا لیں تو کھا لیں، میں بعد میں کھاؤں گا۔ تو چاہنا بھی ان کی، تو ساری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب تم فرماؤ، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی اور یقیناً میری قربانیاں، و محیای اور میری ساری زندگی، میری زندگی کی ہر حالت، ہر کروٹ، ہر وقت، ہر کیفیت، و مماتی اور میری وفات للہ رب العالمین، میں جی رہا ہوں اسے راضی کرنے کے لیے، میری وفات بھی ہوگی اسے راضی کرنے کے لیے، میں نماز میں ہوں بھی تو اسے راضی کرنے کے لیے، میں قربانیاں دے رہا ہوں بھی تو اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے سوا میری زندگی میں کیا ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ معمولی مرحلہ نہیں، اس کی ارادہ بھی کرنا، اس سے اجازت لے کر، اس کی شریعت سے اجازت لے کر، زنا کا ارادہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جاننا، شریعت سے دریافت کرنا۔ شریعت کہتی ہے زنا کا ارادہ کرنا بھی ناجائز، سبحان اللہ، بے شک،
زنا کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے حکم نہیں دیا، اس نے اجازت نہیں دی زنا کا ارادہ کرنے کی، جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں، ارادہ کرنا بھی اس سے پوچھ کر، تو اجازت دیتا ہے؟ نہیں ارادہ کرنا، ہائے 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 ہائے، خوش ہونا اس کی اجازت لے کر۔ ایک دشمن تھا، میرا ایک دشمن ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف دی، میرا دل دکھایا، بہت دل دکھایا، میں نے سنا اسے کینسر آ گیا۔ دشمن ہے میرا لیکن ہے مسلمان، دشمن ہے میرا لیکن ہے سنی، دشمن ہے میرا لیکن ہے اہل طریق۔ اس نے میرا دل جتنا دکھایا اور کسی نے نہیں دکھایا۔ میں نے خبر سنی کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ خوش ہو سکتا ہوں میں؟ نہیں۔ میں نے مولا سے پوچھا، مولا خوش ہو سکتا ہوں؟ کہا نہیں، تو خوش ہوگا تو میں تجھ سے خوش نہیں۔ چاہیں ہم اس پہ اس کا چاہا ہوا ہی چاہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارادہ بھی خلاف شرع نہیں کر سکتے۔ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر چکا، اب ترک مطلب کر کے چاہے۔ نہ عرض مطلب ہم اپنے خوشی سے کر سکتے ہیں، نہ ترک مطلب ہم اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت مشکل، بہت کٹھن ہے، ڈگر پن گھٹ کی ہے، لیکن پیرانے پیر نے بہت آسان بنا دی۔ یہ شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ثقلین پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، شریعت پر ہمیشہ عمل درآمد کرنا، کبھی خلاف شرع سانس بھی نہیں لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابے حکم شرع آپ خوردن خطاست، ابے، یہ اردو کا ابے نہیں ہے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ابے حکم شرع آپ خوردن خطاست۔ شریعت کے حکم کے خلاف پانی پینا بھی خطا ہے، غلطی ہے۔ روزے میں پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں، حرام، گناہ ہے کبیرہ۔ بغیر کسی وجہ کے روزے میں پانی پیا، کفارہ، رمضان کے روزے میں گناہ۔ پانی پیا، شراب نہیں پی، مگر گناہ، کیونکہ شریعت نے جس وقت روک دیا تھا پانی پینے سے، اس وقت پی رہا ہے پانی۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ منیب شاہ صاحب کا عاشق بیٹھا ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ہاں جی، یہ نہیں پی سکتا پانی۔ فقہاء نے لکھا ہے پانی بھی دور جام کی طرح پینا، پانی بھی اس طرح پینا جیسے شرابی لوگ شراب خانے میں یا اپنی محفلوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ پیتے ہیں۔ پانی بھی شراب پینے والے لوگ جس طرح آپ پیتے ہیں، جس انداز سے پیتے ہیں اس طرح پینا۔ پانی بھی شرابی جس طرح شراب پیتے ہیں اس انداز سے پانی پینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ پانی ہے لیکن اس انداز سے پینے کو شریعت نے روکا ہے۔ مشابہت شرابیوں کی۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، پانی بھی دور جام کی طرح پینا، وہ مجھے نہیں معلوم دور جام کسے کہتے ہیں۔ جس طرح شرابی پیتے ہیں شراب، اس انداز سے پانی پینا بھی ناجائز، کیونکہ شریعت نے روکا ہے۔ ابے حکم شرع آپ خوردن خطاست، وگر خون بفتوا بریزی
رواست. اگر شریعت تمہیں فتویٰ دے رہی ہے کہ جہاد فرض ہے تم پر ان حالات میں تمہارے اپنے ملک میں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر شریعت نے فتویٰ دیا ہے تو روا ہے. بات سمجھ میں؟ دیگر خون بفتویٰ بریزی رواست. تو کیا عرض کر رہا تھا آئے آئے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال PhD کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے یہ شعر اقبال کا کبھی نہیں بھول سکتا میں. کیا شعر کا ہے؟ شعر ہے، الہام ہے. فرماتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم، سبحان اللہ سبحان اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کون ہے اقبال؟ عاشق رسول اقبال. کون ہے اقبال؟ جو یہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد میدان عامر پیا، زندہ باد میدان عامر پیا، زندہ باد. کون ہے اقبال جو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں وہ اقبال کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم، انگے پارنگا چمی گویم مسلمانم. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں. کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیسی کیسی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو مسلمان ہونا معمولی بات نہیں، شریعت پر عمل کرنا معمولی بات نہیں. انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہتے ہیں مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. تجھ سے دل لگانا، ہمیشہ تیری شریعت کے دائرے میں رہنا، جس خوشی سے تو راضی ہو وہی خوشی اپنانا، جس غم سے تو راضی ہو اس غم پر ہزاروں خوشیوں کو نچھاور کرنا. سبحان اللہ. یہ مقام شوق. تجھ سے محبت کے تقاضے پورے کرنا، تیرے حبیب کے عشق کے تقاضے. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں. تو خیر بندگان خدا، عبادت کا کام بھی دیا، ذمہ داری بھی دی، غوث کو غوث بنا کے بھیج بھی دیا. مددگار بنا کر بھیج دیا. سبحان اللہ. ذرا مشکل میں انہیں پکار کر تو دیکھو. مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے. تنگی میں انہیں پکار کر تو دیکھو. دولتیں خود تم پر قربان ہونے کے لیے آ جاتی ہیں، تمہارا پتہ پوچھنے لگتی ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مددگار ہیں. کیا ہے؟ مددگار. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو ابتدا ہے. کتنا 1.5 گھنٹہ ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ اللہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں. 1.5 گھنٹہ گزر گیا. تمہیدی کلمات ہی عرض کر رہا تھا.
یہ کہاں چنتامنی، سب چنتامنی، ہاں کوٹوں میں جتنے ہیں سب چنتامنی. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جتنے بھی کوٹ پوش ہیں چنتامنی کے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ جی مددگار ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ سید الاولیاء ہیں. غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء، تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار، اولیاء کے سردار، اولیاء کے سردار ہیں. یہ سلطان ہیں، ان کی رعیت میں، ان کی رعایا میں اولیاء ہیں. تو غوث اعظم کی رعیت میں، ان کی رعایا میں جو حضرات ہیں، ان کی شان خدا بیان کرتا ہے. الا کیا بات ہے. الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، اولیاء کو تو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اولیاء کو تو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، عبادت دی ہے، کرامت دی ہے، اپنے دربار میں انہیں وجاہت دی ہے، سبحان اللہ. ان کو مشکل کشا بنایا ہے، عقدہ کشا بنایا ہے، انہیں نیکیاں عطا کی ہیں، سب کچھ دیا. اولیاء اللہ کو بہت سے مقامات سے ہم نے نوازا ہے، بے شمار کمالات سے نوازا ہے. ان کو سب کچھ ملا ہے. تم ان کے مقامات سے واقف نہیں، مقامات سے آگاہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. الا ان، میرے اولیاء کو تو میں نے بہت کچھ نوازا ہے، تمہیں خبر نہیں، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً اللہ کے ولی جو ہیں وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں، خوف زدہ بھی نہیں اور غم زدہ بھی نہیں. یہ اللہ کے ولی. ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک بات کر کے میں، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے، ایمان لائے اور عمل کرے، ایمان اور تقوی. جو علم دین حاصل کرے، ایمان لائے، ایمان پر قائم رہے اور عمل صالح پر مداومت کرے، استقامت کرے. اس کی وجہ سے اللہ ان کو اسے کیا بنا لیتا ہے؟ جو علم دین حاصل کرے، ایمان حاصل کرے، ایمان پر قائم رہے، عمل صالح تقوی پر ہمیشہ گامزن رہے، اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے. ہر ایمان والے کو اللہ ولی بنا لے یہ ضروری نہیں، ہر عمل صالح والے کو اللہ ولی بنا لے یہ ضروری نہیں. ایک ہے ولایت عامہ، ہر مومن کو حاصل ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد. یہ ولایت عامہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یہ ولایت عامہ، یہ سب کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے. لیکن یہ ولایت خاصہ ہے جو غوث اعظم کو ملی، خواجہ اجمیری کو ملی ہے، امام اعظم کو ملی، صحابہ کرام کو ملی، سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ مدراسی کو ملی، دستگیر صاحب قبلہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، سید شاہ ابو الحسن خربی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، مولانا جلال الدین رومی کو ملی، بحر العلوم عبدالعلی لکھنوی کو ملی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ملی، میرے عامر پیا کو ملی، میرے دادا پیر حضرت سید نوری شاہ علیہ الرحمہ کو ملی، میرے پردادا پیر حضرت غوثی شاہ صاحب کو ملی، میرے شاہ کمال آٹھویں دادا پیر میرے شاہ کمال کو ملی، جو آپ سے قریب ہیں، گرم کنڈے کی سرزمین میں آسودہ خاک ہیں. جی
کیا خاص؟ ولایت ہے. ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے. ہر مسلمان کا اللہ ولی ہے, اللہ دوست ہے. تو اللہ جب ہم ہر مسلمان کا دوست ہو گیا, ہر مسلمان بھی اللہ کا دوست ہو گیا نا. اللہ ولی الذین آمنوا, عمل کی یہاں بات نہیں کی, جو بھی ایمان لایا اللہ اس کا دوست ہو گیا. ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے. یہ ولایت عامہ ہے. جسے بھی ایمان حاصل ہے وہ اللہ کا دوست, اللہ اس کا دوست. ایک ہے ولایت خاصہ, وہ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا, ایمان حاصل کرنا, ایمان پر قائم رہنا, عمل صالح پر قائم رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہر ایمان والے کو, علم دین والے کو, عمل کرنے والے کو ولایت نہیں ملتی, مگر جسے بھی ملتی ہے ولایت خاصہ ایسے آدمی کو ہی ملتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ شخص جو پی یو سی پڑھ لیا ہے, اب تو پی یو سی نہیں ہے, کیا ہے اب, +2, ہر وہ شخص جو +2 پڑھ لیا ہے اسے ڈاکٹری ملے یہ ضروری نہیں, لیکن ڈاکٹری ملتی ہے اسی کو جو پی یو سی پڑھ چکا ہے, +2 پڑھ چکا ہے. ہر ایمان والا, ہر تقوی والا اور ہر علم دین والا ولی ہو. کیسا ولی؟ ولایت خاصہ والی ولی, ولایت خاصہ والا ولی ہو, ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ وہی جسے اللہ نے علم دین عطا فرمایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ایمان سے نوازا, ایمان اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمایا. یہ اللہ اسے ولایت دینا چاہے تو ایسے کو ولایت دے دے, یہ ولی ہوتا ہے. اب ولی جو ہوتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ ولی یا یلی, میں بات ختم کر رہا ہوں. ولی یا یلی, ولی یا یلی, ولی سمع یسمع, باب سمع یسمع, ماضی مکسور العین, مضارع مکسور العین, ولی یا یلی, اجوف, لفیف, لفیف مفروخ, بیچ میں لام آ گیا حرف صحیح, ادھر ادھر حرف علت. کیا بول رہی ہیں؟ ہم بول لیتے ہیں, مزہ لے لیتے ہیں. ہاں تم کو نہیں سمجھ میں چھوڑ ڈالو, انہوں کیا کی بول لے رہے ہیں. ہاں آپ کوئی مولوی صاحب بیٹھے رہے تو بولتے ہیں اچھا 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 اچھا. ہاں تو کیا بول رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ ولی یا یلی کے معنی قریب ہونا. ولی یا یلی قریب ہونا. ولی کون؟ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے, اللہ سے قریب ہوتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے, مگر اللہ نہیں ہوتا. بے شک. کوئی رسول بھی اللہ سے بہت قریب ہو کر اللہ نہیں بنا. سید الانبیاء والمرسلین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی اللہ سے اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ قرب نے قسم کھائی کہ میں نے تو ایسا قریب کسی بندے کو خدا سے دیکھا نہیں. لیکن حضور بھی قرب کی انتہائی منزل پر پہنچے تو خالق کائنات نے کہا, کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کیا بات ہے صاحب. دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. بندہ اپنے رب سے ملا, بہت ملا, بہت ملا, بہت قریب ہوا.
اتنا قریب ہوا کہ رب اور عبد میں، اللہ اور رسول خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کو جوڑ دیا جائے، 2 کمانوں کو، 2 بوز کو جوڑ دیا جائے تو بیچ میں تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی کم رہ گیا فاصلہ. اب او ادنا کتنا کم رہ گیا یہ معلوم ہی نہیں. تو حضور اللہ سے بے انتہا قریب ہوئے، بے حد قریب ہوئے. اور اللہ خود فرمایا دنا فتدلا، قریب ہوئے. جی کتنا قریب ہوئے؟ بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے. اتنا قریب ہوئے کہ کوئی نبی مرسل اتنا قریب نہیں ہوا. پھر بھی مولا کیا کہتا ہے ادنو منی، اور قریب. پھر قریب ہوئے کہا ادنو منی اور قریب. پھر قریب ہوئے کہا ادنو منی اور قریب. قریب ہوئے، قریب ہوئے، انتہائی درجے کے قریب ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے قرب کی انتہا کو پہنچ کے ہم نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی طرف وحی کی، جو وحی کی. عبدہ، قرب کی انتہائی منزل میں بھی حضور عبد ہیں، رب نہیں بنے. تو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے. جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ حق نما بنتا ہے. آئینہ ادھر رکھ دیا، حسیب نے آئینہ ادھر رکھ دیا، اس میں بھی میراث گرے گا. بیچ میں 20 قدم کا فاصلہ ہے. تقریر ختم کر رہا ہوں. 20 میں 20 نہیں، بیچ میں 20 میں 20 نہیں، بیچ میں 20 میں 20 نہیں، 20 میں 20 50 میں 50 کیا. 20 قدم کے فاصلے پر حسیب نے بہترین بیلجیم کا آئینہ رکھ دیا. آئینوں میں بیلجیم کا آئینہ، جمال اللہ شاہ صاحب بولتے تھے بیلجیم کا آئینہ، ان سے سنا ہوا ہے. بھائی جو بیلجیم کا جو آئینہ ہوتا نا آج تک بھی ویسا آئینہ نہیں بنتا، ان سے سنا ہے. بیلجیم ایک مقام ہے یورپ میں. تو شاہ صاحب سے اللہ ان کے مقامات بلند کرے. میری اب تک کی زندگی کی ساری نیکیاں اللہ انہیں پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی یادوں کو تا صبح قیامت زندہ رکھے، پائندہ رکھے. ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی نسلوں کو اہل شرع اہل طریق بنائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آئینہ لگا دیا 20 قدم کے فاصلے پر. اس میں میرا عکس نظر آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. کتنا آتا ہے؟ ہلکا سا، دھندلا سا ہے نا. اور قریب کیا، اور اچھا، اور قریب کیا، اور قریب کیا. یہاں لا کے تو جتنا قرب بڑھے گا آئینے میں، آئینے کا عکس جو ہے اتنا کامل ہوگا، زیادہ دکھانے والا ہوگا شخص کو، ہے نا. یہی ولی جتنا قریب ہوگا اس کی حق نمائی، اللہ نمائی میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ولی قریب ہوتا ہے اللہ سے، بہت قریب ہوتا ہے، لیکن ولی رہتا، اللہ نہیں ہوتا. اللہ نہیں ہوتا. الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ بندہ ہی رہتا ہے، کتنا ترقی کر لے اور اللہ سے کتنا بھی قریب ہو جائے بندہ بندہ ہی رہے گا، اللہ نہیں بنے گا. اللہ نہیں بن سکتا، اللہ نہیں بن سکتا. ہاں
اللہ نما بن جاتا ہے. ظہور کے مراتب میں رب اپنی شان کے موافق جتنا بھی تنزل کرے رب رب رہے گا, بندہ نہیں بنے گا. بندہ نہیں. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ قریب ہوتا ہے بندہ خدا سے, قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے. وہ قرب کی منزل, وہ قریب ہونے کی بھی حد نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور سرکار کی ترقی کا سفر کیا ہے؟ خدا سے قریب ہو رہے ہیں, 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 قریب ہو رہے ہیں. معراج میں قریب ہوئے, قاب قوسین کی منزل میں او ادنا تک پہنچے. اب اس کے بعد 1400 سال گزر گئے, اللہ ہی جانے کتنا قریب ہوئے. ابھی قریب ہونے کی گنجائش ہے, ابد الآباد تک مصطفیٰ قریب ہوتے جائیں گے. کیسے سمجھ سکتی ہے یہ حقائق؟ عقل کہاں سمجھ سکتی؟ خرد والے نہ سمجھے ہیں, نہ سمجھیں گے کبھی اس کو. یہ اہل دل سمجھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے. تو ترقی کرے بندہ, کتنا بھی ترقی کرے بندہ ہی رہتا, بندہ ہی رہتا. تو مگر کیا ہوتا ہے؟ قرب خدا کی وجہ سے, خدا کے قرب کی وجہ سے خدائی اوصاف بندے میں دراتے ہیں. ولی قریب ہوتا ہے خدا سے. قریب ہونے کی وجہ سے پھر جہاں رکھیں کیا تمہیں لوگا, ایسی مثال دیتا ہوں, سب کے کھوپڑے میں اتر جانا. ہم لوگ بولنے والے, لکھنے والے, سوچنے والے, شعر کہنے والے, نثر کرنے والے, لکھنے والے, ہم لوگ ہر چیز کو دیکھتے, ایک مثال ملتی, ایگزامپل, ادھارن ملتا ہے. ہم فریج رکھتے ہیں, تو فریج میں کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, مچھی کا گوشت ہے, بازو دودھ رکھ دیا, بٹر ملک رکھ دیا, بازو کیا ہے؟ صبح کو اٹھا کو پی رہے ہیں. شیراز علی, شیراز بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ادھر مچھلی رکھی ہوئی ہے, بازو کیا ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ دودھ میں وہ مچھی کی سڑی باس. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ, دودھ مچھلی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ انڈے کا 4 بازو رکھ دیا. ادھر 3500 کے پھول, صبح کو اٹھائے تو وہ انڈے میں بھی پھول کی باس ہے, وہ 4 میں بھی کائے کا 4 بن گیا, پھولاں کا 4 بن گیا. کیوں؟ یہ صحبت کا نتیجہ ہے, صحبت کا. لوہا ہے, آگ ہے, آگ کے ساتھ لوہا ہے, مگر لوہا ہے, لوہا آگ, لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو کیا کرتا ہے؟ آگ اپنے صفات سے اسے نواز دیتی ہے. اب لوہا کیا بن جاتا؟ آگ نما. اسے دیکھنے والا آگ کو دیکھتا ہے, اس کا رنگ کالا رنگ اب نظر نہیں آتا, آگ کا رنگ لال وہ نظر آتا ہے. آگ کا کام جو اسے ہاتھ لگائے جلا دے, اب لوہے کو جو ہاتھ لگائے جلا دے. اب کیا بول رہا ہے؟ آگ ہے, لوہا ہے. 70,000 سال بھی لوہا آگ میں رہے گا تو لوہا رہے گا. لیکن اب آگ کیا کہہ رہا ہے؟ آگ میں لوہا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اننار, میں آگ ہوں. میں کیوں؟ میرے اندر آگ کے صفات آ گئے. اور جس کے اندر صفات آ جاتے ہیں کسی کے, اس کے اندر ذات آ جاتی ہے. اب میں آگ میں, اب مجھے کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جلے گا. کیا بات. تو اللہ کا ولی اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے اوصاف اس میں آ جاتے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے, یہ بھی مدد کرتا ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے, اس کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی برباد ہو جاتا ہے.
پیران پیر فرماتے ہیں میری شان میں گستاخی کرنے والا، میرے مقام کو نہیں ماننے والا، میرے مریدوں کا دل دکھانے والا، میرے اپنوں کا دل دکھانے والا، ان کو ناراض کرنے والا، ان سے بدزنی کرنے والا، اس کے بارے میں انا خطال، میں قتل کرنے والا ہوں ایسے لوگوں کو، انا سیاف، میرے جیسا تلوار کوئی چلانے والا نہیں۔ انا سیاف وانا خطال، میں بڑی تیز تلوار چلانے والا، جو میری تلوار کی زد میں آتا ہے بچ نہیں پاتا، میں بہت قتل کرنے والا، جو میرے اپنوں کا دل دکھائے گا، انہیں ناراض کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، میں کہیں کا نہیں رکھوں گا اسے۔ انا خطال وانا سلاب الاحوال، میں احوال کو سلب کرنے والا ہوں۔ آج تو نیک ہے، گستاخ غوث اعظم بنا، تیری نیکیاں سب سلب ہو جائیں گی، احوال سلب ہو جائیں گے۔ ان کے اپنوں سے نہ الجھو، برباد ہو جاؤ گے۔ مجھ کو حقیر جان کے، ہم کو حقیر جان کے، ہم کو کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، ہم کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، خطرہ بھی اپنے ساتھ ہے دریا لیے ہوئے۔ کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے، کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے، میرے آقا ہیں میرے ناز اٹھانے والے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، جو کام کرتا ہے لوہا پپا بھی، لوہا پیا بھی، لوہا بادشاہ وہی کرتا ہے، کہتا نہیں؟ ایسے ہی غوث اعظم اللہ کے ساتھ ہیں۔ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لوہا آگ میں رہے تو آگ کا کام انجام دے، اور آگ کو دکھانے لگے غوث اعظم صدیوں سے خدا کے ساتھ ہیں۔ اب خدائی صفات ان کے اندر درمیان آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کی صفت کیا ہے، یہ ایک بات کل انشاءاللہ اور قصیدہ غوثیہ کے تعلق سے بولوں گا۔ آپ لوگ کچھ خوش ہوئے؟ 2 آدمی بولتے خوش، کتنے لوگ خوش ہوئے؟ ہاتھ اٹھائے۔ غوث اعظم اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو بس اتنا ہے، جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے کن کہتا ہے، ہو جا۔ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کن کہتا ہے، وہ چیز، اور کن کہتا ہے، یہ زبان سے کن کہنا بھی نہیں ہے، بس ارادہ کرنا ہے پیدا کرنے کا، اس کے ارادے میں یہ پاور ہے کہ وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کسی چیز کو کن کہنے کا ارادہ کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ کن کہتا ہی نہیں، جب وہ کسی چیز کو کن یعنی ہو جا کہنے کا ارادہ فرماتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ کے ساتھ رہے، ہر حال میں ساتھ رہے۔ ہاں کب سے رہے؟ ماں پیٹی ولی ہیں غوث اعظم، تو تب سے ساتھ ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ کا کن فیکون ان کو مل گیا۔ اب غوث جسے جس حالت میں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے غوث اعظم تو غوث اعظم ہے دوست۔ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے وہ سب حدیث صحیح سے مروی ہے، حدیث سے یہ بات مستفاد ہے کہ جو بھی جنتی جائے گا وہ صاحب مقام کن فیکون ہو جائے گا۔ وہ چاہے گا
سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ آ رہی ہے، سبحان اللہ آ رہی ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ ہر جنتی کن فیکن کا مالک ہوگا، اور جنت کتنے جنتی جنت میں جائیں گے غوث اعظم کی نگاہ کرم کی وجہ سے، غوث اعظم کے دامن تھامنے کی وجہ سے، ان کا دامن تھامنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں؟ سبحان اللہ تو جنتی وہاں جا کے کن فیکون کا مالک بنے گا، غوث اعظم یہیں کن فیکون کے مالک ہیں۔ اب بندگان خدا، جنتی کیا کرے گا؟ حدیثوں میں آیا کن فیکون کا مالک ہوگا، اس کا ثبوت حدیث میں آیا کہ جنتی دیکھے گا اس کے سر کے اوپر سے ایک پرندہ اڑ رہا ہے، ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں بات آئے گی، یہ پرندہ مجھے مل جائے، میں کھاؤں اس کا گوشت۔ یہ ارادہ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ پرندہ اس کے پر چھیل کر، اسے ڈریس کر کے، اسے پکا کر بھون کر جنتی کے سامنے ہوگا، یہ کھا لے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہڈیاں رہیں گی اس پر پھر اسے پرگوشت کر دے گا، پھر وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ تو یہ کن فیکون نہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ والے یہیں مقام کن فیکون کے حامل ہو جاتے ہیں، اور ایک غوث اعظم کے غلام یہاں مقام کن فیکون کے حامل ہو جاتے ہیں، تو غوث اعظم کا کیا مقام ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہجر کے ماروں کو دیکھو، اپنے بھی ماروں کو دیکھو، غم کی تلواروں کو دیکھو، غم کی تلواروں کو دیکھو، ان وفاداروں کو دیکھو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوث کا دیدار دے دو، خواجہ کے اسرار دے دو، آمیری معیار دے دو، آمیری معیار دے دو، یا نبی کردار دے دو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کا تو سمندر، دو جہاں تیرے سناور، اور میری اے نور داور، اور میری اے نور داور، پیاس ہے صحرا سے بڑھ کر، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ
علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکا جانو ایمان رضا ہو روح عرفان رضا ہو عید و وجدان رضا ہو عید وجدان رضا عید وجدان جانو ایمان رضا ہو روح عرفان رضا ہو عید وجدان رضا ہو عید وجدان رضا ہو بس میں امکان رضا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول